علم لائے ہیں نور لائے ہیں، علم لائے ہیں نور لائے ہیں، زندگی کا شعور لائے ہیں، خلد حق کا پتہ دیا ہم کو، رنجشوں میں سرور لائے ہیں، نفرتوں کی اجڑتی دنیا میں، 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 رحمتوں 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 کا ظہور لائے ہیں۔ بڑا دلکش ہے یہ منظر مگر اچھا نہیں لگتا، بڑا دلکش ہے یہ منظر مگر اچھا نہیں لگتا، تمہارے بن نہ جانے کیوں سفر اچھا نہیں لگتا، بڑا دلکش ہے یہ منظر مگر اچھا نہیں لگتا، تمہارے بن نہ جانے کیوں سفر اچھا نہیں لگتا، اور زمانے بھر کی ساری نعمتیں موجود ہو لیکن اگر بیٹی نہ ہو گھر میں تو گھر اچھا نہیں لگتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، کیا آپ نے شعر کہا؟ اردو نہیں سمجھتے کیا آپ لوگ؟ نہیں سمجھتے ہیں، ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ جس عظیم مقصد کے لیے اس عظیم الشان جلسے کو سجایا گیا اور برندہ بن کے لوگوں نے خون جگر سے جسے سینچا ہے، اس مقصد کے طرف ہم آ چکے ہیں، بلکہ وہ گھڑی آن پہنچی ہے کہ آپ ہوں گے اور آپ کے وہ خطیب بے باک ہوں گے جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر اس عظیم الشان جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے، ہمارے ایمان کو جلا بخشنے کے لیے اس عظیم الشان جلسے میں تشریف لائے۔ بلا کسی تمہید و تاخیر کے وقت کافی ہو چلا، اب میں چاہتا ہوں کہ اس عظیم شخصیت کے طرف آپ کے لیے چلوں، اس خطیب بے باک اور نڈر خطیب کی طرف لیے چلوں، اور اس عظیم الشان جلسے کی خطیب اول جس پر میری نظر جا کر رکتی ہے ان سے میری مراد جناب حضرت مولانا سید الرحمن صاحب سنابلی مدظل اللہ العالی کی ذات ہے۔ بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ حضور والا سے گزارش کرتے ہیں چار مصروں سے استقبال کرتے ہوئے کہ آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے، آدمی میں جذبہ ایثار ہونا چاہیے، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے، آدمی میں جذبہ ایثار ہونا چاہیے، اور پہلے ہمیں آدمی پھر ہندو مسلم اور کچھ، آدمی کو آدمی سے پیار ہونا چاہیے۔ جناب حضرت مولانا سید الرحمن صاحب سنابلی مائک پر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ وقال تعالى في موضع آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. بہت ہی نصیباور حاضرین جلسہ، علماء کرام، بزرگوں اور ساتھیوں، ہر طرح کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس نے ہمیں پیدا فرمایا، اور بے شبہ درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حاضرین کرام، جس وقت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے، ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت دنیا کی کیا حالت تھی. ہر وقت ہر جگہ پہ ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، لوگ طرح طرح کی برائیوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے. اس وقت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رحمت بنا کر کے بھیجے گئے. اللہ رب العزت کے ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے پورے جہان کے لیے آپ کو باعث رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. حاضرین اکرام، اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی رحمت سے عبارت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر مہربانی اور شفقت کا جو نمونہ پیش کیا ہے، دنیا اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے. حاضرین اکرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے جعفر طیار نے نجاشی کے دربار میں کہا تھا کہ وہ رسول ایسا ہے جو اللہ رب العزت نے جسے اس مقصد کے لیے بھیجا ہے یا مبعوث کیا ہے کہ لِيُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ. یعنی اس نبی کو اللہ رب العزت نے اس وجہ سے مبعوث کیا ہے کہ وہ بندوں کی پرستش سے نکال کر بندوں کے رب کی پرستش میں لگا دے. حاضرین اکرام، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مختلف خطبات میں، مختلف تقاریر میں، مختلف جلسوں میں مختلف خطابات اور تقاریر سنے ہوں گے، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچنے کی زحمت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بحیثیت امتی کون کون سے حقوق عائد ہوتے ہیں، اور کون سے حقوق ہیں، اور کون سے آداب ہیں جن کا ہم مسلمانوں پر انجام لانا یا جن کی بجاوری ہم مسلمانوں پر ضروری ہے. حاضرین اکرام، ہم سبوں پر سب سے پہلی ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی تسلیم کریں. اگر ہم اللہ رب العزت کو ایک مانتے ہیں، اللہ رب العزت کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں، لیکن اگر ہم کسی بھی طرح سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں، عبودیت میں شک کرتے ہیں تو معاف کیجئے کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے اور ہم اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہم کلمے کا ورد کریں یا کلمے کو ہی پڑھتے رہیں، بلکہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول تسلیم کرتے ہیں تو کچھ ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں. ان ذمہ داریوں میں سب سے پہلی ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ ہو کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی شریعت کے لیے کچھ بھی قربان کر سکتے ہیں. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت کریں، اور ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ محبت ہوگی اور جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت کریں گے تو یقین جانیے کہ اس وقت ہمارا ایمان کامل ہوگا. مشہور واقعہ ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے
کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے، مکمل مومن نہیں ہو سکتا ہے، جب تک کہ میں اس کے نزدیک حتی اکون، جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے، اس کے بیٹے سے اور اس کے تمام خیش و اقارب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اگر ایک واقعہ ہے کہ دوسرے خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر وہ عمر بن خطاب جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہے کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر کی ذات ہوتی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گلی سے جاتے تھے، جس فضا اور جس راستے سے جاتے تھے، شیطان اس گلی کو چھوڑ کر بھاگ جایا کرتا تھا۔ اس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک موقع سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دنیا میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یعنی میں اپنے باپ، اپنے بیٹے اور اپنے تمام خیش و اقارب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، سوائے اپنی جان کے، الا نفسی، سوائے اپنی جان کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر، ابھی تمہارے ایمان کے اندر کھوٹ ہے، کمی ہے، نقص ہے، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی جلیل القدر صحابی تھے، فوراً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور مراد کو بھانپ لیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اب آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الآن یا عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے اے عمر۔ اسی طرح سے اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتے ہیں، اپنا نبی تسلیم کرتے ہیں، تو ہمارے اوپر ایک اور ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہماری تمام چیزیں، ہمارے تمام امور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے موافق ہو جائیں، ہمارے شب و روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے موافق ڈھل جائیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالک، یعنی میں تمہیں روشن شاہراہ پہ چھوڑے جا رہا ہوں، میں نے تمہیں روشن شاہراہ پہ چھوڑا ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح سے اجالی ہیں، اور میرے جانے کے بعد وہی شخص اس راہ سے گمراہ ہوگا جس کی قسمت میں اللہ رب العزت نے ہلاکت مقدر کر رکھی ہے۔ حاضرین کرام، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں اپنے بعد تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو چیزوں کو تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان دو چیزوں کو پکڑے رہو گے کبھی بھی تم راہ راست سے ہٹ نہیں سکتے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری سنت رسول ہے۔ حاضرین کرام، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ اے لوگو، تم لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، تم لوگ اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر بصر و چشم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو قبول نہ کر لو، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلے فرمائیں اور جو احکامات صادر فرمائیں ان کو تم بطیب خاطر قبول نہ کر لو۔ اگر تمہاری یہ حالت ہوگی تب جا کر کے تم اللہ رب العزت اور اس کی شریعت پر ایمان لانے والے قرار پاؤ گے۔ حاضرین اکرام، اس کے مقابلے میں ایک طرف یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کے فرمودات ہیں، دوسری طرف جب ہم اپنے معاشرے پر سرسری نظر ڈالتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ ہم دین سے بہت دور جا چکے ہیں، ہمارے عقائد
ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق و اطوار، تمام چیزوں کے اندر کجی آ گئی ہے۔ ہم نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے انحراف اختیار کر لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو شریعت عطا کی تھی اور جو ہمیں راہ بتلائی تھی، اس راہ کے اندر ہم نے تبدیلی اور اس کے اندر تغیر و تبدیلی کر دی ہے۔ عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اپنا حفظ جاں بنائیں، ورنہ جب ہم اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پر جائیں گے تو ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سوقن 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 لمن غیر آبادی، کہ وہ لوگ ہم سے دور ہو جائیں جنہوں نے میرے بعد میری شریعت کو تبدیل کر دیا۔